الرحمن الرحیم۔ کہتے جی کہ مسجد بنائی 22 لاکھ روپے خرچ کیے، جگہ بھی اسی آدمی کی تھی جس نے خرچ کیا، لیکن مسجد کے اوپر اس نے حمام لیٹرین بنائے۔ دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر تعمیر سے پہلے یہ نیت تھی پھر تو ہو سکتے ہیں، لیکن تعمیر سے پہلے نیت نہیں تھی، نیت صرف مسجد کی تھی، بعد میں اس کے اوپر نہیں بنایا جا سکتا۔ کراچی کے ایک نوجوان لڑکے حافظ زہیب الرحمان کا کل روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد آصف نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سب کی مشکلات حل فرمائے۔ تصویر کے بارے میں بہرحال میں تو اس کو مفتی نہیں ہوں، لیکن جتنا مجھے علم ہے میں جائز نہیں سمجھتا، لیکن آج کل کے بہت سارے شام کے اور مصر کے اور بہت سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کیمرے سے تصویر لی جاتی ہے، انہوں نے کہا یہ جائز ہے۔ انہوں نے کہا تصویر وہ حرام ہے جو مجسم ہو، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَيُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، تو ارحام کے اندر صرف فوٹو تو نہیں بنتا نا، تو مجسمہ بنتا ہے بچے کا۔ تو اس وقت بھی اگر تو یہ تصویر کسی چیز سے، مٹی سے، کسی سے مجسم بنائی جائے وہ حرام ہے۔ یہ تو کہتے ہیں ایسے جیسے شیشے میں کوئی اپنا چہرہ دیکھ لے، عکس ہے۔ میں وکالت کے پیشے میں ہوں، کچھ کام شریعت میں منع ہیں، حکومت کی طرف سے تو اجازت ہوتی ہے، جیسے تنسیخ نکاح ہے، عدالتی نکاح ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے، کوشش تو یہ کریں کہ اگر تنسیخ کا مثلا دعویٰ ہے تو اس کے شوہر کو طلب کرو، جب تک وہ نہ آئے فیصلہ نہ کرواؤ، وہ آئے اس کو کہو کہ تم تصدیق کرو، جب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جان چھوڑو اس کی، اگر نہ آئے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ نہ دو، کوشش یہ کرو کہ اسلام کے مطابق فیصلے ہوں۔ ہم سامان کے اندر آب زمزم لے جا سکتے ہیں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ قانون میں جتنی اجازت ہے وہ تو ہے، لیکن اگر کوئی اپنے کپڑوں میں، سامان میں، اپنے وزن میں اس کے وزن کرا دیتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں، لے جائیں۔ باقی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ یہ کوئی اور مرزا پیدا ہو گیا، میں ایک قادیانی مرزا نے تنگ کیا ہوا تھا، اب یہ نیا مرزا نکل آیا ہے، اس کی بات کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے چادریں باندھ کے طواف کرتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اصولی طور پر تو یہ غلط ہے، جھوٹ ہے کہ آپ نے عمرہ نہیں کیا ہوا لیکن عمرے والوں کی شکل بنا لی ہے آپ نے، لیکن آج کل مجبوری ہے چونکہ طواف نہیں کر سکتے، اور اوپر طواف کرو تو کم سے کم 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ایک طواف میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ معاف کریں گے، کرتے رہو۔ اگر ہم سیر کرنے کے لیے طائف جائیں، واپسی پہ عمرہ لازمی ہے، چونکہ میقات ہے، احرام باندھنا لازمی ہے۔ ہر عمرے پر سر منڈوانا بالکل، جتنے دفعہ بھی عمرہ کرے گا سر پہ اس طرح پھروائے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میرے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، کبھی قبض کی اور کبھی بسط کی، تو آپ ایسا کریں کہ کسی پیر کے ساتھ جا کے بحث کریں۔ نہ مجھے قبض ہوتی ہے نہ مجھے بسط ہوتی ہے، ایسے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ انسان کو طبیعت خراب ہو جائے یا کھانا ہضم نہ ہو تو کہے گا اب قبض ہو گئی، اگر اچھی طرح کھا گیا کہے گا اب بسط ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اصطلاحات تصوف ہے، تو کسی صوفی سے جا کے رابطہ کرو۔ اگر احرام میں کوئی ساتھی صفا مروہ کرنا بھول جائے، بعد میں احرام کھولنے کے سے پہلے یاد آ جائے، صفا کر لے، حالانکہ حلق پہلے سے کیا تھا، پہلے والے حلق کی بات نہیں ہے، صفا کر لی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو حلق کرانی چاہیے، اگر حلق نہیں کرائی دم پڑ جائے گا۔ گندم کی پیداوار 25 لاکھ روپے ہو، اگر آپ نے زمین ٹھیکے پہ دی ہے تو پھر آپ پر تو کوئی عشر نہیں ہے، عشر اس پہ ہے جو اس کی آبادی اٹھائے۔ یہی ہے گنے کی پیداوار کا عشر، اس کی کٹائی، لوڈنگ، ٹرک کا کرایہ نہیں، جو نکلے گا اس کا عشر دینا پڑے گا، باقی خرچے آپ اپنی طرف سے کریں۔
بیوی نے اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر زمین اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے بھائیوں کو دے دی. اب بیٹیاں بذریعہ عدالت زمین واپس ہاں بالکل لے سکتی ہیں. اللہ پاک نے فیصلے کیے ہوئے یہ کیا ہے کہ ابھی آدمی اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے بھائیوں کو دے دے. جب اولاد موجود ہے کہ اسی کو اللہ مثل حظ الانثیین، پہلے اولاد کا حق ہے. کہتے جی کہ آپ پاکستان میں کون سے علاقے سے؟ ابھی اب تو ہم یہاں کے ہو گئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ویسے ہمارے آباء و اجداد کا جو علاقہ ہے پہلے مظفر گڑھ تھا، اب ضلع رحمت خان. حرم میں جتنے علماء بھی درس دیتے ہیں نا اس کا وہ معاوضہ نہیں لیتے. ہاں ان کی باقی جو ملازمتیں ہیں اس پر تنخواہ ملتی ہے ان کو. حرم میں ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں پڑ سکتا کہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے. بھئی جو امام کی نیت وہی تمہاری نیت، بس کوئی ضروری نہیں پتہ ہو یا نہ ہو. ہم سفری نماز ادا کر رہے ہیں، اگر ہم پوری پڑھیں تو ثواب ملے گا. بھئی جب مسافر ہو تو سفری ہی پڑھنی ہوگی. پوری پڑھو گے تو گویا تم نے حکم کی مخالفت کی ہے. میرے بھائی محمد عثمان نذیر جو ہیں وہ رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں. بہرحال اللہ سے دعا کریں. علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرو تو اللہ رشتے کے مسائل حل کر دیتے ہیں. اور جو بچے شرارتی ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. خواتین مردوں کے ساتھ، پہلے تو ان کو جنازے میں آنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر موجود ہیں تو مردوں کے ساتھ مل کے کھڑی نہ ہوں، علیحدہ پڑھ سکتی ہیں. موجودہ وقت میں انڈیا کے مسلمانوں پر بہت بڑا امتحان آیا ہوا ہے. مسلمانوں کی زندگی تنگ ہے، ان کو نماز تک نہیں پڑھنے دی جاتی، عید نہیں پڑھنے دی جاتی، مساجد کو گرایا جا رہا ہے. دعا کریں اللہ مسلمانوں کی مدد کریں، اللہ ان کی نصرت کریں، اور اللہ ان کے اعداء اور دشمن جو ہیں ان پر اپنی طرف سے قہر نازل کریں. اگر ہم مقام حدیبیہ پہ جائیں تو وہاں سے واپسی پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، باندھنا چاہو تو باندھ سکتے ہو. حدیبیہ ہل ہے، کوئی میقات نہیں ہے. اگر ہم نے عمرہ کیا، طواف صفا کر لیا، حل کبھی نہیں کیا، پھر بھی ایک دو طواف کر لیں، کوئی حرج نہیں. حنفی مسلک میں عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی، مغرب کے بعد پڑھیں. اسی طرح فجر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی جب تک کہ سورج اوپر نہ آ جائے. عمرہ اگر کسی کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اسے بھی ثواب ملے گا. ویسے کثرت سے طواف افضل ہے عمرے سے. آدھے سر میں درد رہتا ہے، وظیفہ بھائی یہی ہے کہ زمزم پئیں اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے سر پہ رکھیں. زیادہ چلنے سے پاؤں سوزش کرتے ہیں تو پھر ویل چیئر پہ چلیں یا کسی ڈاکٹر سے دوائی لیں. میں تو خود ویل چیئر پہ چلتا ہوں. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو پھر چھوڑ دے طواف، وضو کر کے پھر پورا کریں، کیونکہ طواف بھی گویا کہ نماز کے حکم میں ہے. اگر کوئی آدمی صفا مروہ میں 7 چکروں کے بجائے زیادہ چکر لگا لے کوئی بات نہیں، لیکن لگا لینی چاہیے. میری بہن ہے، اس کی شادی کرنی، اللہ آسان کرے. اللہ ہر مسلمان بہن بیٹیاں جو رشتے کے انتظار میں ہیں اللہ ان کو اچھے سے اچھے رشتے نصیب کرے. بہرحال آپ نے اگر ایام حیض کی گولی کھائی ہے، عادت آپ کی 6 دن ہے، لیکن 8 دن ہو گئے ہیں، غسل کرتے ہیں پھر بھی وہ خون آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایام حیض کی کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. آپ 10 دن پورے کر لیں، پھر بھی خون آتا رہے تو وضو کریں، نماز پڑھیں، غسل کریں. میرے بھائی کا نام محمد ضمیر ہے، وہ بیمار ہے، ICU میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اگر حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوئی ہو تو بوسہ نہ لیں.
جنازے کا طریقہ پہلے یہی تھا، اب بھی یہی ہے، حضور پاک اسی طرح جنازہ پڑھاتے تھے۔ ٹیوب ویل میں پانی سے نہا رہے ہیں، اگر میاں بیوی ناپاکی کی حالت، کوئی نہیں، بہتا ہوا پانی ہے، اس سے پاک ہو جائیں گے۔ ٹیوب ویل کا پانی تو پورا کم سے کم 4 انچ 6 انچ 8 انچ کچھ تو ہوگا نا، نہا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی پہ حج فرض ہے، وہ خود اگر نہ آ سکتا ہو تو پھر کسی دوسرے کو بھیجے، اگر خود طاقت رکھتا ہے تو پھر خود کرے۔ روزہ رکھ کر عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اگر طاقت ہے تو کر سکتے ہیں۔ کہ یہ پہلے جماعت اکابرین جو ہیں حضور کا نام لیتے تھے، درود شریف پورا پڑھتے تھے، اب صرف صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سے بھی درود ادا ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رب صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا محمد، اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ ایام کے دوران حیض کے ساتھ عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ کہ بچوں کو مسجد سے دور رکھیں، کہ میں کسی حدیث میں نے تو نہیں پڑھا، بہرحال چھوٹے بچے تو حضور کے ساتھ بھی آتے تھے، حضور نے ایک دفعہ سجدہ لمبا کر دیا تو صحابہ نے پوچھا کیا وجہ، انہوں نے کہا بچہ کندھے پہ چڑھ گیا تھا، میں نے کہا چلو اس کو بیٹھنے دو، اس مقصد آتے تھے تو اس حضور کی پشت پہ بیٹھ گیا، آئے لیکن ادب کے ساتھ ان کو قابو رکھے۔ طواف میں وضو لازمی ہے، طواف میں اگر نماز میں سترہ، اگر خطرہ ہے کہ آگے کو گزرے گا تو سترہ رکھو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ طواف کے دوران کعبے کی طرف سینہ بھی نہ کریں، پشت بھی نہ کریں، نظر نیچے رکھیں۔ دیکھو نا، طواف ہے نماز کے حکم میں، اب جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سینہ پھیر لیں، نماز ختم ہو جائے گی۔ میرا بیٹا ہے 13 سال کا، بول بھی نہیں سکتا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ، حنفی ہے تو نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ عبدالغفور نامی آدمی کے 16 سال ہو گئے، شادی کو اولاد نہیں ہوئی، اللہ پاک اولاد نصیب فرمائے، علاج بھی کراؤ کہ پتہ بھی لگے کہ نقص تم میں ہے، بیوی میں ہے، کس میں ہے۔ تبلیغ کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اللہ کے پیغمبر کیوں بھیجے گئے، تبلیغ کریے تو بھیجے گئے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میں نے 5 عمرے کر لیے ہیں لیکن دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، کسی کو بتانے کی کہ آپ نے کتنے عمرے کیے ہیں، اللہ قبول کرے بس۔ میں پاکستان سے آتا ہوں لیکن حدود حرم میں بغیر احرام کے، چونکہ میں کاروبار کے لیے آتا ہوں، تو اگر آپ کی نیت احرام عمرہ یا حج نہیں ہے، کاروبار ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ باہر جو مجمع صحن میں نماز پڑھتے ہیں، صفیں ملتی ہیں، تو بالکل ایک ہی نماز ہے، وہی ثواب ملے گا۔ میرے والد صاحب ہر ٹائم گلا کرتے ہیں، آپ برداشت کرتے رہیں۔ ہوٹل میں جماعت کریں تو کر لیں، لیکن اس جماعت کے ثواب نہیں ملے گا جب تک صفیں نہ ملیں۔ میری 2 بیویاں ہیں، میں جب واپس پاکستان جاؤں گا تو پہلے کس بیوی کے پاس جاؤں جس سے زیادہ محبت ہو؟ اللہ کے بندے، مجھے کیا پتا آپ کی کون سی رات آتی ہے وہاں، آپ جب سے نکلے ہیں باریاں گنتے رہیں۔ کرناٹک کی مدینہ مسجد کی توسیع کے لیے اللہ اور بڑی سے بڑی مسجد بنا دے۔ دم کتنے کی ہے اللہ عالم، میرا بھائی، تو منڈی میں جا کے پتہ کریں، کیونکہ مختلف جانور ہیں، مختلف قیمتیں ہیں۔ جو لوگ دوسرے ملکوں سے نوکری کے لیے، ہاں جو نوکری کے لیے آتے ہیں بغیر احرام کے آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ مجھے گردے میں اسٹنٹ ڈالا ہوا ہے، میں نے دبئی سے آگے عمرہ کر لیا،
لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد پھر واپسی پہ نہیں کر سکا، کوئی حرج نہیں، آپ بیمار تھے، معذور تھے۔ محمد ظفر بھٹا کوئی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ ام محمد احمد اولاد کے لیے اللہ سب کے اولاد کو صالح بنائے۔ مکہ مکرمہ میں اگر آپ نے 15 دن سے کم رہنا ہے تو مسافر ہیں، 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر آپ مقیم ہیں۔ اگر طائف گئے واپسی پہ عمرہ نہیں کیا تو دم پڑ گئی، یا جلدی سے واپس جا کے عمرہ کر لیں۔ جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ جہاد کرنا فرض ہے، لیکن جب امیر المسلمین فیصلہ کرے۔ تہتر فرقے جو ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں۔ باقی ایک فرقے سے مراد صرف ایک شیعہ کے فرقے دیکھیں تو 360 فرقہ ہے۔ خارجیوں کے سے منع یہ ہے کہ بڑے بڑے فرقے جیسے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ 73 بنے، ورنہ تو آج تو ایک پارٹی میں 100 پارٹی ہے، اللہ معاف کرے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واخواتنا واصحابنا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضریت منظور فرما، یا اللہ جتنے لوگ فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔